خدا کا پاک کلام جو متی رسول کی انجیل کے 27ویں باب کی 46ویں آیت میں لکھا گیا وہ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. لکھا ہے اور 30 سے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. خدا ان کی برکت کرام کے پڑھے اور سنے جانے چاہیے. میں نے شروع میں گزارش کی تھی کہ یہ وہ واحد کلمہ ہے جسے ہم کفارے کا کلمہ کہتے ہیں، اور وہ واحد کلمہ ہے جو متی رسول اور مقدس مرکز کی انجیل میں پایا جاتا ہے. اور ان دونوں اناجیل میں دونوں مصنفین پاک روح کی رہنمائی میں لکھتے ہیں اور اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ کلمہ 9ویں گھنٹے میں کہا گیا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو صبح 9 بجے کے قریب مصلوب کیا گیا اور پہلے 3 گھنٹے یعنی 12 بجے تک اس نے کوئی کلمہ ادا نہیں کیا. یعنی یہ 3 گھنٹے جو ہیں یہ خاموشی کے گھنٹے، اور اس کے بعد 12 بجے کے بعد یہ کلمے شروع ہوتے ہیں. تو یہ کلمہ جو ہے 9ویں گھنٹے کے قریب ادا کیا گیا، یا یوں کہہ لیجیے کہ اس کلمے کے وقت خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکے ہوئے 9 گھنٹے ہو چکے تھے جب اس کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے. 9واں گھنٹہ فلسطین کے مقامی وقت کے مطابق 3 بجے کا وقت تھا. ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور یہ اندھیرا جو یہودیوں کی سخت دلی کا اظہار ہے. لکھا ہے یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، یہ پکار درد سے بھرے ہوئے دل سے نکلی. یسوع مسیح نے باپ اور روح القدس سے جدائی محسوس کی. یہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے کچھ علماء جو ہیں وہ اس کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں جی وہ چھوڑا ہی نہیں گیا، جبکہ خداوند یسوع مسیح کے اپنے الفاظ ہیں. یہ ہمارے تو نہیں ہے نا کسی اور نے کہے، اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. ہمیں اس سے غرض نہیں کہ وہ مانے یا نہ مانے. کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے. اس نے اپنے زمینی ساتھیوں شاگردوں کا ذکر نہیں کیا. اب ذرا غور کیجئے کہ خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہا ہے. شاگرد اسے چھوڑ گئے تھے نا کبروانے والی رات. اس نے ان کا ذکر نہیں کیا کہ تم میرے ساتھ رہے 3 سال معجزات دیکھے ہیں، میرے ساتھ کھاتے پیتے رہے، ابھی میں نے تمہارے ساتھ آخری کھانا کھایا تھا، تمہارے پاؤں دھوئے تھے، تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے. ان کا اسے افسوس نہیں، کیونکہ یہ معمولی بات ہے. شاید اسے جو دنیا کہتی ہے کہ اس کے اور بہن بھائی بھی تھے، ان کا بھی افسوس نہ ہو کہ اس دکھ کے وقت بھی
نہ میری بہنیں نہ میرے بھائی آئے ہیں. مسیح کی تنہائی کو پیش کرنے کے لیے مقدس مرکز نے اس کے عزیزوں کا اس طرح سے ذکر کیا. مقدس مرکز کی انجیل پڑھیں تو وہاں پتہ چلتا ہے کئی عورتیں دور سے دیکھ رہی تھیں. ان میں مریم مگدلینی اور چھوٹے یعقوب اور یوسیس کی ماں مریم اور سلومی تھی، اور وہ بھی دور کھڑی تھی، نزدیک نہیں تھی. اب اس حالت میں خداوند یسوع مسیح باپ سے جدائی محسوس کرتا ہے. یہ وہ گھنٹہ ہے، یہ وہ گھڑی ہے، یہ وہ لمحہ ہے جس میں وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہا ہے اور اسے تنے تنہا یا اکیلے ہی موت کا سامنا کرنا ہے. لیکن کیا یہی کچھ ہم سب کے ساتھ نہیں ہوتا جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں؟ ہم بھی اپنے آخری وقت میں تنے تنہا ہوتے ہیں. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس حالت میں خداوند یسوع مسیح کے بارے کہ یسوع نے انسانی زندگی کا اسی طرح تجربہ کیا جس طرح ہم کرتے ہیں. میں نے پہلے کہا تھا کہ وہ کامل خدا ہے اور کامل انسان. اسی لیے وہ ہمیں گناہ کی بیساکھیوں سے رہائی بخشتا ہے. عزیزو، یہ لمحہ، یہ گھڑی انسانی تاریخ کے خوفناک ترین لمحے کے طور پر کہا جا سکتا ہے. وہ جو ہمیں نجات دینے آیا تھا اسے مصلوب کر دیا گیا، اور جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ اسے برداشت کرنا پڑ رہا ہے وہ اس کی دہشت سے بخوبی واقف ہے. ابلیس اور اس کی تمام قوتیں جو ہیں وہ خوشی منا رہی ہیں. جب یسوع مسیح کو لوگ پکڑنے آئے تو اس نے کیا کہا تھا؟ لیکن یہ تمہاری گھڑی اور تاریکی کا اختیار ہے. تمہاری گھڑی اور تاریکی کا اختیار. ہوں تھوڑا وقت آ گیا، ہٹ سکتے ہو، یہی خداوند نے فرمایا. لیکن یہ تو عارضی ہے. تمام نسل انسانی کے گناہ کا بوجھ اس پر لاد دیا گیا ہے. باپ کی جدائی، اس کی موت کے وسیلے سے ہم بچائے گئے. تیموتھیوس کے خط میں لکھا ہے، پہلے خط میں دوسرے باب کی 5 اور 6 آیت میں، کیونکہ خدا ایک اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی مسیح یسوع. وہ لوگ جو کسی خاتون کو، کسی نبی یا رسول کو اپنا درمیانی مانتے ہیں، کان کھول کر سن لیجیے کلام کیا کہہ رہا ہے. خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک. اگر تو یہاں تک ہو، ہم مان لیتے کہ کوئی عورت بھی ہو سکتی ہے، کوئی مرد ہو سکتا ہے، کوئی بش پادری یا کوئی رسول یا نبی ہو سکتا ہے، لیکن آگے اس کا نام بتایا ہے، اس لیے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. یعنی مسیح یسوع جو انسان، جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیے میں دیا تاکہ مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی. عزیزو، اگر ہم 22واں زبور دیکھیں اور اس کی پہلی آیت، تو وہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے یہ الفاظ اس زبور سے اقتباس ہیں. یہاں لکھا ہے، اے میرے خدا
اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جمعے کا دن 30 سے پہر کے قریب، یہ وقت یہودیوں کی قربانی کا وقت تھا، جب یہودی قربانی کرتے ہوتے تھے، اور مسیح جو ان قربانیوں کی اصل ہے، اس وقت وہ قربان ہو رہا ہے۔ اس وقت اندھیرا چھایا ہوا۔ ہم نے زندگی میں کم از کم میں نے سورج گرہن دیکھے ہیں، لیکن اس طرح نہیں دیکھے کہ کسی کو کوئی چیز نظر ہی نہ آئے۔ اس وقت پوری تاریکی چھائی ہوئی ہے اور سورج گرہن کے سبب نہیں ہے، اور نہ ہی اتنے گہرے بادل ہیں جن کے سبب یہ اندھیرا تھا۔ دراصل یہ اندھیرا خدا کی پروردگاری کا فعل تھا۔ یہ تاریکی قدرت کے رنج و غم کا نشان تھی۔ ہم نے پہلے کہا کہ خداوند یسوع مسیح خدا ہوتے ہوئے تمام مخلوقات کا خالق۔ سورج انسان نہیں، سورج خدا کی شبیہ پر نہیں بنایا گیا، لیکن اس کا خالق خداوند یسوع مسیح صلیب پر اس قدر دکھ کی حالت میں ہے کہ سورج اپنا منہ ہی نہیں کھولتا۔ دنیا تاریک، سورج کی روشنی میں ہمیں دنیا کی خوبصورتی نظر آتی ہے نا، قدرت کی خوبصورتی جو ہے۔ سورج اپنا منہ چھپا لیتا۔ دنیا کی چیزیں خوبصورت لباس کیوں کر پہنے جبکہ ان کا خالق اور مالک صلیب پر لٹکا ہوا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا بھی اس تاریکی کے حوالے سے صرف کہہ رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ جمعے کے روز آپ کالے کپڑے پہنے، شکر ہے خدا کا اب ہمارے لوگ بعد آ گئے ہیں، ورنہ تو پہلے جمعے کے روز کالے کپڑے پہنتے تھے، پھر ہمارے گرجا گھروں میں مرثیے پڑے جاتے تھے۔ اس طرف اشارہ نہیں ہے میرا، صرف الفاظ کہہ رہا ہوں اس اندھیرے کے سبب سے کہ ایک طرح یہ کہنا بھی بے جا نہیں ہوگا کہ کائنات ماتمی لباس پہنے ہوئے، اور جب مسیح خداوند نے کہا کہ اے میرے باپ، اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، مجھے میرے گناہ یاد آتے ہیں۔ جب میں یہ کلمہ سنتا ہوں، اس کے الفاظ پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، مجھے اپنے اندر کا انسان نظر آتا ہے، مجھے اپنا آپ یاد آتا ہے کہ اگر تیری خاطر مسیح نہ چھوڑا جاتا تو تو چھوڑا جاتا، اور اگر تو چھوڑا جاتا تو تیرے لیے تیرا مستقبل کوئی نہیں تھا، تیرے لیے خدا کی بادشاہی کوئی نہیں تھی، تیرے لیے ہمیشہ کی زندگی کوئی نہیں تھی۔ اس لیے اگر مسیح ہماری جگہ نہ چھوڑا جاتا تو پھر ہم چھوڑے جاتے۔ دراصل اس پکار میں شدت یہ تھی کہ اس سے پہلے اسے اس بات کا تجربہ نہیں ہوا۔ کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ خدا اس قدر پاک ہے کہ وہ گناہ کو دیکھ بھی نہیں سکتا، گناہ پر نظر بھی نہیں کرتا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جب ساری دنیا کا گناہ، آنے والی دنیا کا گناہ بھی اس کے بیٹے پر لادا گیا ہو تو خدا کیوں نظر کرے؟ اسی لیے یسوع مسیح کے لیے یہ پکار تھی، اس کو اس کا تجربہ پہلے کبھی باپ سے جدائی کا ہوا نہیں تھا، اس لیے وہ پکار اٹھا، اے میرے خدا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑا؟ اور یہ اس لیے بھی پکار شدت سے تھی کیونکہ جو دکھ اٹھا رہا ہے وہ خود بے گناہ، اس کا تو کوئی گناہ ہی نہیں، وہ تو ہماری خاطر یہ سب کچھ برداشت کر رہا ہے۔ یہ ہمارے تمام دکھوں کی
یہ کلمہ عکاسی کرتا ہے. کسی کے گناہوں کی خاطر رد کیے جانے کی شرمندگی اپنی جگہ. مسیح نے ہمارے گناہ، غم، خطائیں اپنے اوپر لے لی، یہاں تک کہ ہماری بیماریاں اور موت بھی اپنے اوپر لے لی. اب جب میں کہہ رہا ہوں موت اپنے اوپر لے لی تو کوئی کہے گا جی اور کیوں سن موت ہوگی؟ اور بھائی اب بھی موت کی بات ہو رہی ہے. جو اس پر ایمان لے آتے ہیں وہ اپنی موت کا شکار نہیں ہوں گے، دوسری موت کا ان پر کوئی اختیار نہیں ہوگا. جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو اس کے علاوہ اور بھی کچھ باقی ہے. ہاں ابھی کچھ اور بھی باقی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہماری شرمندگی. عبرانیوں کے خط کا مصنف 12ویں باب کی دوسری آیت میں کہتا ہے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے. ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا. بھائیوں بہنوں سوچو ذرا، اس نے میری اور آپ کی خاطر ہمارے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے، اور اس کے سامنے جو خوشی تھی وہ یہ تھی کہ میں ان کی خاطر قربان ہو رہا ہوں، ان کی مخلصی کے لیے، فدیے کے لیے، ان کے کفارے کے لیے، اپنی زندگی کے لیے قربان ہو رہا ہوں. اور اس نے شرمندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے صلیب کا دکھ برداشت کیا. ایک بات عظیم، وہ ہماری خاطر اتنے دکھ اور صلیب کی شرمندگی کی پرواہ نہیں کرتا. ایک پاس عظیم ہے، سانو کو چوڑا کہتے تھے غصہ آ جانا، تو یہ نہیں کھونا تھا. شکر کیا کہ یسوع کی خاطر ہمیں کوئی یہ کہتا. اگر یسوع کی خاطر ایسے دکھ ملے تو خوشی سے ملتے رہے. مسیح خداوند کا رد کیا جانا، اس کا مزے کا اڑانا، بدسلوکی، تمام خطاؤں اور ہمارے تمام گناہوں کا اس پر لادا جانا، یہ سارا کچھ اپنی ذات میں بہت بھاری تھا، لیکن باپ کی طرف سے چھوڑا جانا سب سے بڑا دکھ. اور کسی نے بڑا خوب کہا کہ یہ ہزاروں صلیبوں سے بھی بھاری. ایک اور بات یاد رکھیں، جس موت کا تجربہ یسوع مسیح نے کیا وہ انتہائی دردناک تھی. جو لوگ مسیح یسوع کو سہنا پڑے، میں اور آپ تو ان کے بارے سوچ بھی نہیں سکتے. یہ حقیقت کہ اسے کوڑے لگائے گئے، مار پڑی، اس پر تھوکا گیا، ٹھٹھوں میں اڑایا گیا، ننگے بدن پر کوڑے لگائے گئے، کینوں سے صلیب پر جڑ دیا گیا. جو دکھ یسوع مسیح نے ہم گنہگاروں کی خاطر سہے، یہ سارے حقائق ان کا پورا بیان نہیں کر سکتے. کیوں بات؟ اس لیے یوسیع کی کتاب کے 52ویں باب کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. یوسیع کی کتاب اس کے 52واں باب اور اس کی 14ویں آیت. دکھ، کوڑے، تھوکا جانا، مزے کا اڑایا جانا سب اپنی جگہ ہے، لیکن سنیے ذرا کیا لکھا ہے. جس طرح وہ تیرے تجھ کو دیکھ کر دنگ ہو گئے، اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زائد اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا. یہ حالت تھی اس کی. سوچئے کبھی اپنے گناہوں پر کہ یہ وہ تلخ پیالہ تھا جو یسوع مسیح نے ہماری خاطر خوشی اور رضامندی سے پیا تھا تاکہ ہم نجات پا سکیں. ورنہ تو کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ مسیح خداوند نے خود کہا تھا کہ میں اپنی جان دیتا ہوں، کوئی اسے مجھ سے چھینتا
کا نہیں بلکہ میں آپ ہی اسے دوں، مجھے اس کے دینے کا بھی اختیار ہے اور پھر لینے کا بھی اختیار ہے۔ کیا ایک گنہگار، بیمار، مایوس اور غمزدہ انسان کے لیے یسوع مسیح میں کوئی امید ہے؟ ہاں، اسی میں تو ساری امید ہے، وہی تو ہماری مبارک امید ہے۔ خداوند ہم سب پر اپنا فضل کرے اور گناہ ترک کرتے، گناہ کی زندگی ترک کریں، کیونکہ اب گناہوں کی کوئی قربانی باقی نہیں رہی، اور اس کے دکھوں پر غور کرتے ہوئے اپنی زندگی میں گناہ کو ترک کریں، کیونکہ اب کوئی آپ کی خاطر قربان نہیں، کوئی آپ کی خاطر مشروب نہیں ہو۔ خداوند ہم سب کو برکت دے اور توفیق بخشے کہ ہم بار بار گناہ کر کے اس کو روز مصلوب نہ کریں۔ خداوند ہم سب